تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے یہ اطمینان رکھا جائے کہ یہ دعا 100% قبول ہو. حضرت عمر کا قول ہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کا غم ہوتا ہے کہ مجھے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. تو اس لیے بھائی رمضان میں دعائیں مانگا, جب کوئی حاجت ہوئی پریشانی 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے, دل نہیں لگانے دیتا دعا میں. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے نا اتنے اپنے خیالات کو دعا کی طرف لے کر جائیں. اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کر لو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو, بس وہ اتنا اللہ قبول کر لے گا. بعض دفعہ دماغ حاضر نہیں ہوتا, ادھر اتنے منتشر خیالات, آپ نے ہاتھ اٹھائے تہجد کے وقت میں دعا کے لیے, دل نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, دل کی پرواہ مت کرو, جتنا لگ رہا ہے اتنا لگاؤ. اس پہ بھی وہی ثواب ملے گا جو مکمل دل لگانے پہ ملتا ہے, کیونکہ دل اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. دل تو ایسی چیز ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا 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 ہے. اس کو لاتے رہو, بار بار دعا کی طرف فوکس کرو, اس سے آپ کو ٹینشن ہوگی. کیونکہ جب دل لگتا ہے تو مانگنے میں مزہ آتا ہے, دل نہیں لگتا تو مانگنے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ جو مزہ نہیں آئے گا نا مانگنے میں, اس پہ اجر ملے گا آپ کو کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کر رہے ہو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو. آج ایک بہت بڑی ٹینشن یہ بھی دینداروں کے ساتھ ہے کہ جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دیکھو, نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, دل کا لگنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دل ایک ایسی چیز ہے, کبھی کسی طرف مائل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. کسی حکیم نے, ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی, اچھی بات تو یہ ہے کہ دل لگا کے کھائیں اس کو, مزہ آئے اس میں. آپ کوئی معجون بنا کے دے دی کسی حکیم صاحب نے, کوئی حلوہ بنا کے دے دیا, کدو کا حلوہ بنا دیا کہ مقوی قلب ہے, یہ حکیموں کی اصطلاحات ہے نا. کدو کا حلوہ کیا ہے, دل کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے. حکیم نے کہا بھائی ناشتے کے بعد لوکی یا کدو کا حلوہ بنا کے کھا لیا کرو. واہ واہ واہ, مزہ آ رہا ہے. لیکن اتفاق سے آپ کو لوکی اچھی نہیں لگتی, تو اب آپ جب کدو کا حلوہ کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا. آپ حکیم صاحب کو فون کر رہے ہیں, حکیم صاحب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ مزہ آئے, اور سوچ رہا ہوں کیسا مزے کا کدو اور میٹھا میٹھا, اور یہ زبردست اس میں کھجور کا ذائقہ بھی آ رہا ہے, اور وہ جو بادام ڈالے تھے وہ بھی آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزہ بولو نہیں آ رہا. چٹکلا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, اچھی نہیں لگتی تھی, تو کبھی تعریف نہیں کی اس نے زندگی میں اپنی بیوی کی. وہ بیوی بڑی پریشان. ایک دن وہ بڑے خوبصورت لباس میں اور بڑا اچھا میک اپ اور چوڑیاں موڑیاں بڑی زبردست پہن کے آئی. یہ کہتا ہے بھائی آج تو چوڑیاں بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کہتی شکریہ. کہہ رہی آپ نے ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو. وہ بڑی خوش نا کہ آج تو میرے شوہر کو میں پسند آ. بیگم یہ میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے. جی تھینک یو. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنی چیزیں سب کچھ اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگی. تو وہ بیچاری ظاہر ہے یہی کر سکتی تھی نا کہ لباس اچھا پہن لے, چوڑیاں اچھی پہن لے, اپنے آپ کو اچھا مزین کر لے, لیکن اچھا لگانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں, کسی کو کوئی چیز اچھی لگے, کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے. ویسے اس کے میاں میں کوئی فالٹ ہوگا, مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, وہ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوتے, ان میں کھول کے بندہ دوبارہ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ورنہ آپ ٹھیک ہوگے. ریپیئرنگ سے آپ ٹھیک ہونے والے. ایسے فالٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں میں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر بھی ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, وہ مثال دے رہا تھا میں. ہاں, اب آپ کو وہ کدو کا حلوہ میں مزہ نہیں آ رہا, آپ حکیم صاحب کو فون کر کے بول رہے ہو, تو حکیم کہے گا بھائی آنکھ بند کر کے کھا لے. اچھا ہے اگر مزہ آ جاتا تو, نہیں آ رہا
تو اب دوا تو کھانی ہے نا, فائدہ وہی ہوگا. یہ ایک دفعہ حلوہ پیٹ میں اترے گا تو مزہ آئے یا نہ آئے, یہ دوا فائدہ بہرحال وہی پہنچائے گی. تو دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے, دل لگانے کی کوشش کرنا ہے. اگر دل نہ بھی لگے تو آپ کو کوشش پہ اللہ وہی کچھ دے دے گا جو دل لگنے پر ملتا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے, اور یہ ہے ٹینشن والا کام. پھر آپ کو پتا چلے گا دعا مانگنا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ دل نہیں لگتا دعا میں انسان کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے لگتا کیوں نہیں ہے دعا میں دل؟ اس میں تو اتنا لگنا چاہیے. دیکھو, اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے فلاں سیٹھ صاحب کے پاس جاؤ, ان سے 2 لاکھ روپے مانگو, تو وہ دے دیں گے. جانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ کا, ہے بھائی؟ اور مانگنے میں توجہ سے مانگو گے کہ نہیں مانگو گے, اور دل لگے گا کہ نہیں لگے گا مانگنے میں؟ اس میں آپ یہ کہو کہ میں وہاں گیا تھا تو میں نے سیٹھ صاحب سے 2 لاکھ روپے مانگے, مگر منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے, مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, بس ایسے میں کہا 2 دے دو یار, دینا ہے 2, نہیں تو دفعہ ہو یہاں سے. وہاں یہ ہوگا کہ دل لگانے کی کوشش تو کی مگر لگا نہیں, سارے کام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ پیسے مانگوں گا تو مل جائیں گے. تو یہ یقین جتنا جتنا بڑھے گا اتنا ہی آپ کے مانگنے میں سستی کا عنصر کم ہوتا چلا جائے گا. 100% یقین ہے کہ جاؤں گا فوراً ملیں گے تو فوراً بھاگا بھاگا جائے گا. اور گلی محلوں کے کتوں سے آپ کی اسپیڈ تیز ہوگی بھاگنے میں, اتنی اسپیڈ سے بھاگو گے کہ فوراً جاؤں میں. نیند غائب ہو جائے گی آپ کی. لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ 50% امید ہے مل جائیں, 50% ہے نہ ملے, تو اسپیڈ آپ کتوں کی اسپیڈ میں. تو دعا میں جو دل نہیں لگتا نا, اصل میں شیطان یہاں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. شیطان کہتے ہیں کہاں قبول ہوتی ہے یار, اتنے عرصے سے تم مانگ رہے ہو, ملا کچھ؟ ایسے ہی مل رہا ہوتا تو آج تو سارے مولویوں کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوتے, اور جو دعائیں مانگتے نہیں ہیں ان کے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں. وہ فلاں کو دیکھو یار, کبھی دعا مانگتے بھی نہیں دیکھا, گاڑی بھی ہے اس کے پاس, بنگلہ بھی ہے, بہترین سارے کام بنے ہوئے. بھائی امریکہ کو دیکھ لو نا, امریکی صدر دعا مانگتے ہیں کبھی ہیں؟ سارے کام بن رہے ہیں, سپر پاور بن گیا. اور ہمارے ہاں 27ویں رات کو بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, شب برات کو بھی مانگی جا رہی ہیں, پھر بھی غریب کے غریب. تو بھائی ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں وہاں شادی ہو جائے, لیکن اس کے تو بچے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یعنی سیٹنگ چل رہی تھی, چلو یہ غم کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی وہاں, اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, یہ ایک دھچکا لگا. دوسرا دھچکا یہ کہ اس کے وہاں بچے بھی ہو گئے. سب سے بڑا غم یہ کہ وہ بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ماموں. یہ برداشت کرنے والا غم نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگی تھیں, اس کا یہ صلہ ملا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. تو شیطان یہ وسوسہ جب دماغ میں ڈالتا ہے تو پھر جو مستقبل میں جو مزید دعائیں مانگنی ہیں, یا تو انسان وہ مانگتا نہیں ہے یا ان دعاؤں میں جان ختم. یار بس یہ ایسے ہی ایک فارمیلٹی, مذہب نے کہا ہے مانگا کرو. وہ ہندو مندروں میں جا کے مانگتے ہیں, ہم چلو یا اللہ یہ کر دے بس. تو پھر ایسے ہی مانگتے ہیں کہ چلو ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اللہ سے مانگ کے دیکھ لیتے ہیں, جہاں اتنے سارے کام چول ایک دعا بھی درمیان میں لے آؤ. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے, یہ سمجھ لینا کہ دعا قبول نہیں ہوتی, یہ بڑا فالٹ ہے. اللہ ایسے نہیں قبول کرتا جیسے آپ چاہتے ہو, اس میں اس کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا کہ آپ نے دعا مانگی, اے اللہ اس کے بچے کم از کم مجھے ماموں تو نہ کہیں, اور اگلے دن بچے آ کے آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے, اور فوراً وہ کام ہو گیا, تو غیب کا معاملہ
بولو ختم. پھر ہر شخص گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا. اگر اس طرح سے قبول ہونا شروع ہو جائیں, پھر ہر شخص کیا کرے گا, وہ دعاؤں وہ جو شرابی کبابی اور جو دین کو نہیں بھی مانگتے نا, وہ سب سے زیادہ فوکس کس کو کریں گے؟ بھائی حکومت جب کوئی اسکیم دیتی ہے نا غریبوں کے لیے, تو مالدار بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. پھر تو جو مستحق ہیں نہیں ہیں, سب ہاتھ اٹھا اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ادھر مانگو ادھر جیب میں پیسے. تو اللہ نے معاملہ کس پہ رکھ دیا؟ غیب پر. کہا میں نے تمہیں بتا دیا, استجیبوا ادعوا ربکم کیا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مانگو قبول کروں گا. بس میرا یہ دعویٰ کافی ہے, میرا اتنا اعلان تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے. بس اب جو عقل مند لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہہ دیا کہ قبول کروں گا تو بس ہٹو بچوں کام ہو گیا. اب تو بھر بھر کے کیا کرنا ہے, دعائیں مانگنی. پھر وہ جھانک جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی قبول, ٹھیک ہے نا. بس وہ کہتے ہیں کیا ہو رہی ہے, بولو نا, ہو رہی ہے, بس ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے ہمیں, ہماری ہیڈک نہیں, یہ کس کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. ہمارا تو کام ہے مانگنا, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہو رہی ہے. اب کیسے ہو رہی ہے, آپ کیا ہو تو رہی نہیں, وہ ماموں کہہ دیا جب بہت رہ کیا گیا اب رہ کیا گیا قبول ہونے کے لیے. تو بھائی دنیا میں ایک وہی تھوڑی ہے, ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں نہیں کہیں گے. بہت سی ایسی اس کے متبادل آپ کو مل جائیں گی جن کے بچے آپ کو ابو کہیں گے, ٹھیک ہے. اور جب وہ آپ کو ابو کہیں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے ابو کہہ رہے ہیں, اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں, امی کہہ رہے ہیں. کوئی متبادل دے دے گا اللہ تعالیٰ, یا ہو سکتا ہے کوئی اور بڑی ٹینشن اللہ دور کر دے. تو اللہ تو قبول کرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سیٹھ کے پاس آپ گئے کہ 2 لاکھ چاہیے. اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا چھوڑو یار آپ مجھے پیسے دو. سیٹھ کہہ رہے نہیں, مجھے وجہ کام بتاؤ کیا کرنا ہے. بھائی 2 لاکھ مجھے اس لیے چاہیے کہ مجھے کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے پیسہ. تو کاروبار کر کے کیا کرو گے؟ جی پیسہ کماؤں گا. تو وہ آپ کو 2 لاکھ نہیں دیتا, وہ اپنے کسی سیٹھ سے بول دیتا ہے کہ یار اس کو میں 2 لاکھ نہیں دے رہا, میں تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہوں, اس کو نہیں بتانا, اور جو پروفٹ آئے وہ اس کو دے دیا کر فری میں. تو آپ کو تو لگے گا کہ سیٹھ نے آپ کی دعا کو, آپ کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ دوسرے طریقے سے سیٹھ صاحب نے پورا کر دیا, لیکن بتایا نہیں آپ کو کہ آپ کو پتہ نہ چلے. رزق میں برکت کی دعائیں مانگنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو روٹی رزق نہ بھی ملے, تنخواہ میں اضافہ نہ بھی ہو, اللہ آپ کے خرچے کم کر دے گا. اسی غربت میں آپ سیٹھوں کی طرح زندگی گزارو گے, بہت کچھ ہوگا. تو اس لیے بس ختم کر رہا ہوں, تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے یہ اطمینان رکھا جائے کہ یہ دعا 100% قبول ہوتی ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کا غم ہوتا ہے کہ مجھے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب صحیح حالات چل رہے ہیں. مانگنے کی توفیق اگر چھن گئی اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے. اس لیے بھائی رمضان میں دعائیں مانگا کریں. یہ موضوع بہت طویل ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی موضوع کو لے کے آگے چلوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.